حرف آغاز کے لیے عموماً شاعر کو نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ پہلے نقد و نظر جو ہے وہ کوئی اور ناقد اور ان کا چاہنے والا کر لے. لیکن آج کی صورتحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ بعد میں ہم ایک چھوٹی سی نشست ایسی رکھیں گے کہ جو جیسے ہر تقریب میں ہوتا ہے کہ زبان شاعر با کلام شاعر با زبان شاعر، تو وہ بھی ایک ہوگا. اس لیے سب سے پہلے میں صاحب کتاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے تجربات اور اس کتاب سے پہلے ان کی جو شاعری ہے اس میں اور اس کتاب تک انہوں نے اپنے شعری جو ان کا سفر ہے اس میں کیا ارتقاء ہوا ہے، یا انہوں نے اس دوران میں کچھ رکاوٹیں محسوس کی ہیں. اس صورتحال پر اگر وہ ہمیں بتانا چاہیں، ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے. جناب حارث خلیق، پلیز تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ صدیق اظہر صاحب. اور میں چونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ صرف کوئی نظمیں ہی سنانی ہیں، دو چار آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، تو اب یہ بالکل ہی آف دا کف ایک مختصر سی بات کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ کچھ اس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اگر آپ لوگ یہ کتاب حاصل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سفر میں کیا دشواریاں پیش آئیں. دشواریاں وہی ہیں جو یہاں لکھنے والوں کو پیش آتی ہیں. مطلب اگر یہ کوئی ایک مہذب معاشرہ ہوتا تو اس میں کوئی اور کام نہ کرنا پڑتا. سب سے بڑی دشواری تو یہ ہے، اور شاید اس کی وجہ سے آپ زیادہ وقت بھی دے پاتے ہیں اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ منہمک ہو کے کوئی ادبی یا تخلیقی کام کر پاتے ہیں. مگر شاید اس کی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دیگر تجربات ہیں ان سے انسان امیر ہوتا ہے. اور وہ شاید میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بہت سے ویسے کوئی یعنی کوئی یہ شاعری جو ہے وہ کوئی سوانح عمری تو نہیں ہوتی، لیکن ان تجربات سے آپ مستفید ہوتے ہیں اور وہ کہیں کہیں جھلک شاید آپ کو نظر آئے. جس قسم کے سماجی یا محنت کشوں کی تحریکوں کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے تو اس کی کہیں کہیں ایک آپ کو جھلک نظر آئے گی. دوسری بات یہ کہ اردو شاعری میں جو جدید شہری زندگی ہے اس کا ذرا تذکرہ، اور وہ اس کتاب میں تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن اس جدید شہری زندگی کو نظم کرنے کا ایک تجربہ مجھے ہوا، اور کچھ کردار اس زندگی کے، اور وہ ایک بیانیہ اردو شاعری میں جو یعنی یا تو مثنویاں ہوتی تھیں یا پھر غزل، لیکن جو ایک جدید شاعری کا ایک دیگر زبانوں میں جس کا ایک رجحان اور رواج پا گئی وہ بات بہت عرصے سے، ایک نیریٹو یا بیانیہ، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کوشش کر کے تو چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ایک جو آپ کی ایک سوچ یا ایک تحریک جس کا آپ حصہ ہوتے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک آپ کو نظر آئے گا اس کام میں. باقی ایک بات جو اس کے شاید جو اس کا ایک مختصر سا بہت ہی مختصر ایک پیش لفظ ہے، اس میں ایک سوال میں نے اٹھایا ہے. چونکہ آج کل میں دو چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور جن کا شاید میری شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دو سوال آج کل درپیش ہیں. اور وہ سوالات یہ ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہماری جو قومی زبانوں میں اردو سمیت جو شاعری یا ادب تخلیق ہو رہا ہے، پہلے تو ان کا آپس میں ایک مقابلہ تھا پاکستان کے مخصوص ریاستی پالیسیز اور جو ایک یہاں ایک سلسلہ رہا ہے، یعنی یونٹری اسٹیٹ کا اور یونیفارمٹی کا اور یکسانیت کا. تو ایک قوم اور ایک زبان اور ایک مذہب اور ایک ملک اور وغیرہ وغیرہ، اس سب سے آپ لوگ یہاں واقف ہیں. جس قسم کی آڈینس ہے اس کو بہت اس بات کا اندازہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جب وہ اردو بھی ایک مقامی زبانوں کی سطح پہ آ گئی اور اس میں کوئی خاص روزگار کے مواقع بھی نہیں رہے، اور اس کا جو سرپرستی ہے وہ بھی صرف دو تین اسلام آباد کے اداروں میں چند نوکریوں تک محدود ہو گئی،
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اب ایک نئی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ حالانکہ میں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی اس میں کوئی یعنی معذرت نہیں ہے انگریزی میں لکھنے میں، چونکہ انگریزی علم کی زبان ہے، مگر ایک جو نیا ٹرینڈ اور ایک نئی بات اور نیا رجحان وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے جو انگریزی کے نئے لکھنے والے ہیں ان کی نمائندگی کچھ ایسے ہو رہی ہے جیسے پاکستان میں اب لوگوں نے اب تک یہ یہاں تختی بھی لکھنا لوگوں کو نہیں آتا تھا، اور اب ایک نئے سرے سے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو لٹریچر کے طور پر وہ پیش ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ لکھیں، ہر زبان میں لکھیں، اور ظاہر ہے کہ تخلیقی ادب جس زبان میں بھی پیدا ہو بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان سے پیدا ہو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، اور انگریزی بہت اہم زبان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ انگریزی کو ہماری اپنی زبانوں کی کاسٹ پر، اور پھر یہ سمجھنا کہ جو ہماری زبانوں میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، جو سرائکی میں شاعری ہو رہی ہے یا جو سندھی میں شارٹ سٹوری لکھی جا رہی ہے، وہ شاید بہت آگے ہے۔ یعنی اگر اس کو آپ جمالیات کے اور دیگر پیمانوں پر جن پر ادب کو ماپا جاتا ہے ان پیمانوں پر دیکھیں تو وہ بہت آگے ہے۔ اردو میں ناول تو شاید ہماری سب زبانوں میں کمزور ہے، مگر جو مختصر کہانی لکھی گئی ہے یا جو شاعری کی گئی ہے، تو یہ اس کو ذرا میرا خیال ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھے اچھے لکھنے والے بھی ہیں جن میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں، لیکن وہ محض وہ پاکستانی ادب کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں، اور یہ بات لکھی جانی چاہیے اور شاید انگریزی میں بھی لکھی جانی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ پھر سوال نے سر اٹھایا ہے، اور چونکہ اس کے میں نے پیش لفظ کا حوالہ دیا تھا اس میں تذکرہ ہے کہ ادب کا اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے باہمی، اور ایک ان کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے، اور جو شاعر کے یا ادیب کے دل پر گزرتی ہے وہ کوئی ایسی اس میں کوئی الوہی بات ہے جس کا ارد گرد کی زندگی سے اور لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے، چونکہ ان میں ادب کی بہرحال پیمانے الگ ہیں، وہ ایک اور بات ہے، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر جو اس کا ایک تعلق ہے جو آپ کے اندر کی کشمکش ہے وہ بھی ضروری ہے، اور وہ متصل ہے آپ کے باہر ہونے والی جو ایک بڑی کشمکش یا ایک بڑی انسانی جدوجہد ہے، اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ بالکل یعنی برجستہ، چونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ مجھے کوئی نثری تقریر بھی کرنی، تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔